اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اور روشنی سب کے لیے واقعتاً سب کے لیے ہے، اس کا ہر موضوع سب کے لیے ہے، اس کا ہر پروگرام سب کے لیے ہے۔ سب کے لیے سے مراد ہر عمر کے افراد کے لیے، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، خاتون ہو، ہر ویور کے لیے یہ روشنی جو ہے ایک اصلاحی ایک عمل لے کر آگے بڑھتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات لے کر آگے بڑھتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ عبادت کی قبولیت کے حوالے سے۔ انتہائی اہم موضوع ہے۔ ہم اس کو ایک فارمل طریقے سے عبادت کو پرفارم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے عبادت کر لی، اس کی قبولیت کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہوتا، جبکہ عبادت کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بہت سارے مقامات پر عبادت کا لفظ، یعنی کہ انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اس کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ میں جو عبادات کر رہا ہوں کہ وہ واقعتاً درجہ قبولیت پر ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تمام تر اعمال کے باوجود وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اور اس کی رحمت سے امید رکھتا ہے کہ قبول ہوں گی۔ قبولیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج کی عبادت کی قبولیت کیسے ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ اب چونکہ یہ ماہ رجب المرجب ہے، اس کے بعد ماہ شعبان المعظم ہے، اور اس کے بعد ماہ رمضان المبارک ہے، اور یہ وہ مہینے مبارک مہینے ہیں، اور اس کو مبارک مہینے قرار دیا گیا ہے، یہ وہ مہینے ہیں۔ تو ان میں بہت زیادہ ماشاءاللہ شب بیداریاں بھی آ رہی ہیں، بہت سی ایسی تاریخیں بھی انشاءاللہ اس حوالے سے لوگ عبادات بھی کرتے ہیں، نفلی عبادات بھی کرتے ہیں۔ تو بہت اچھا ہے کہ اگر آپ یہ پروگرام دیکھ لیں گے، اس کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے مہینوں کی برکتیں بھی آپ کے شامل حال ہو جائیں گی، اور دنیا اور آخرت کی تمام اجر و ثواب بھی آپ کے منتظر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر اور ماشاءاللہ قادری سلسلے کی پاکستان میں ایک بہت قدیم بارگاہ جس کے آپ ماشاءاللہ سجادہ نشین بھی ہیں اور بہت ہی عمدہ شخصیت ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں پہلا ہی سوال ایسا آ گیا کہ جو آپ کو بہت زیادہ اپنی طرف مبذول کرے گا آپ کی توجہ۔ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں بڑا ہی اہم سوال ہے کہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیسے پتہ چلے؟ اچھا، عام طور پر حضرات مفتیان کرام سے جب سوال کیا جاتا ہے نا، استفتاء کرتے ہیں نماز کے بارے میں، تو یاد رکھیں کہ وہ ادائیگی نماز کے لیے ان کا جواب ہوتا ہے، قبولیت کے لیے جواب نہیں ہوتا۔ اور ادائیگی نماز کا تعلق فرائض، واجبات، سنتوں وغیرہ سے ہے، لیکن قبولیت کا تعلق دل سے ہے، آپ کے باطن سے ہے، یعنی قبولیت کا تعلق باطن سے ہے اور ادائیگی کا تعلق فرائض، واجبات، سنتوں وغیرہ سے ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یعنی باطن سے کس طرح ہے؟ یعنی ادب و آداب کے ساتھ ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، اور بڑے اخلاص کے ساتھ ہو۔ بعض ائمہ اور صوفیاء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر عبادت برغبت کی جائے، محبت اور شوق کے ساتھ کی جائے، کہ جیسے ہی وقت آ جائے، نماز کا وقت آ جائے، صدائے ربی آ جائے تو خوشی خوشی جائے، تو فرمایا کہ یہ قبولیت کی طرف اشارہ ہے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اچھی بات کی آپ نے۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 7 اشخاص کا ذکر فرمایا
کہ جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے کہ اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جب مسجد میں ہے تو اس کا دل مسجد میں لگا رہے، اور جب مسجد سے باہر آ جائے عبادات کر کے اپنے کاموں میں مشغول ہو تو تب بھی اسے انتظار رہے کہ یہاں صدائے ربی آئے اور میں بڑے شوق اور محبتوں کے ساتھ مسجد میں چلا جاؤں عبادت کے لیے. اچھا، بعض ائمہ اور صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرتے وقت حلاوت محسوس ہو، مٹھاس محسوس ہو، یعنی عبادت کرتے ہوئے آپ کو مزہ آ رہا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اس عبادت کو تھوڑا طویل کر دیا جائے، بے رغبتی نہ ہو. اچھا، یہ حلاوت کیا ہے؟ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں جسے ہم کہتے ہیں چس آ جائے. یعنی آپ سخت بھوکے ہیں، آپ نے کھانا کھایا لیکن وہ مزیدار نہیں ہے، تو کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے کھانا کھا لیا، بھوک مٹ گئی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھوک مٹ گئی، کھانا کھا لیا، لیکن آپ کو مزہ نہیں آیا. لیکن ایک کھانا ایسا ہوتا ہے کہ بھلے کم کھائیں لیکن آپ کہتے ہیں یار مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. تو جب عبادت میں حلاوت محسوس ہو، مزہ آ جائے، تو یہ بھی قبولیت کی طرف ایک اشارہ ہے، ائمہ یہ فرماتے ہیں. اور یہ بھی بعض ائمہ نے فرمایا کہ ایک وقت کی عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق ملنا، یہ بھی قبولیت، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی عبادت قبولیت کی طرف ہے. مثال کے طور پر کوئی بڑا شخص ہے اور اس نے آپ کو ایک کام کہا، ٹھیک ہے نا، ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کام نہ کرنا چاہے تو کسی نے کہا تو ایسا بگاڑ دو، کہنا وہ بھولے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کسی شخص نے کام کے لیے کہا اور آپ نے بہترین انداز میں کام کیا، تو دوسری مرتبہ وہ کام کا اسی لیے کہے گا کہ آپ نے بہترین کام کیا ہے. اگر آپ نے وہ کام غلط انداز میں کیا ہوگا، نامکمل یا سستی کے ساتھ یا لاپرواہی کے ساتھ کیا ہوگا، تو پھر وہ دوسری مرتبہ کام نہیں کہے گا. تو دوسری مرتبہ عبادت کی توفیق ملنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ عبادات مقبول ہو رہی ہیں. اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، تو ہسبینڈ جو ہے وہ دین سے دور تھا اور وائف بڑی متقی پرہیزگارہ تھی اور رات رات عبادت کرتی تھی. اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ شوہر نے کہا کہ تو جو پوری رات لگی ہوئی ہوتی ہے، تجھے یہ پتہ ہے کہ تیری عبادت قبول ہے یا نہیں؟ تو کہا تو مجھے کتنے عرصے سے دیکھ رہا ہے؟ کہا جب سے شادی ہوئی ہے تو پوری رات عبادت کرتی ہے، تو یہ بتا قبول ہوئی یا نہیں؟ تو کہا کہ ایک رات کے بعد دوسری رات میں عبادت کی توفیق ملنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ میری عبادات جس کے لیے میں کر رہی ہوں وہ قبول فرما رہا ہے. اور یہاں پر میں عرض کروں گا کہ یاد رکھیں کہ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین اس کے دل میں اتارتا ہے. اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ یہی بتاتا ہے نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کیا مطلب ہوا؟ کسی بزرگ سے پوچھا نا کہ بھائی مجھے کیسے پتہ لگے کہ وہ میرا تذکرہ کر رہا ہے؟ تو فرمایا کہ تیرا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ تجھے یاد کر رہا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ مٹ جائے گا گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے. کیا بات ہے، کیا کہنا ہے. بنیادی طور پر عبادت جو ہے عبد اور معبود کے درمیان ایک رابطے کا سلسلہ ہے. ہم دیگر دنیاوی امور میں اپنے وقت گزارتے ہیں، لیکن جب عبادت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، مسجد ہو یا گھر ہو یا کسی بھی جگہ، تو پھر ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں پوری عاجزی اور پوری انتہائی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد ہمارا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اور عبادت کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت ایک تصور ہے عبادت کا جو اسلام نے دیا ہے. حضرت یہ فرمائے گا حلاوت کے حوالے سے بات ہوئی، مٹھاس اس کے حوالے سے یہ فرمائے گا بہت سے لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرف رغبت نہیں، 2 پڑھ لی 3 نہیں پڑھ سکے، 3 پڑھ لی 4 نہیں پڑھ سکے. یہ حلاوت پیدا کیسے ہوگی کہ انسان اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور جیسے دیگر چیزوں کے ساتھ انسان منسلک ہو جاتا ہے تو ایک ذوق و شوق پیدا ہو جائے، اس کی حلاوت اور اس عبادت کی مٹھاس اگر محسوس کیسے ہوگی انسان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب نے بھی حلاوت پر روشنی ڈالی. حلاوت یا مٹھاس یا ایک ذائقہ اور ایک اطمینان، تقریباً ہم معنی الفاظ ہم اس کو لے سکتے ہیں، مترادفات ہیں. کیونکہ ایک ہے عبادت چاہے وہ نماز کی ہو چاہے وہ روزے کی ہو، عادتاً کرنا کہ ایک
رسم بنی ہوئی ہے، عادت بنی ہوئی ہے، کر رہے ہیں، اس میں ذوق و شوق یا خشوع و خضوع اور رضا و رغبت اس کا پتہ نہ ہو، بس صرف یہ ہے کہ ہم نے وہ اپنے عادت کو ایک روٹین روٹین بنا کے لیا، لحاظ سے ہم نے کر اس کو لی، پورا کر دیا. ٹھیک ہے نا بھائی، جلدی جلدی ادا کر لیا، ہو گئی بات. لیکن ایک یہ ہے کہ ایسی نماز یا ایسا روزہ یا ایسی تلاوت کہ جس کے اندر بندہ محو ہو جائے اوہو. اور اپنا ذہن اور اس کا اپنا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے اندر مستغرق ہو، اس وقت اس کو حلاوت کا پتہ چلے گا. یعنی پھر اس کو یہ محسوس ہوگا کہ جو میں عبادت کر رہا ہوں یہ عبادت تو ایسی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں پھر کروں، ہاں دوبارہ کروں، کیا بات. دوبارہ کروں. ہاں اب مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے جس کا ایک حصہ ہے، جی فرمائیں. الا بذکر اللہ تطمئن تطمئن القلوب، القلوب، بے شک. کہ سنو کہ قلوب کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی اللہ کے ذکر میں. فرض کریں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو کرتا ہوں ذکر، کرتا ہوں. مجھے تو اطمینان نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادتاً تو کر رہا ہے، وہ اللہ کے عشق و محبت میں فنا ہو کر نہیں کر رہا، یعنی کہ وہ کسی بدلے کے حوالے سے کر رہا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ ملے یا اس کا صلے ملے. جبکہ صوفیاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو، واہ. اللہ کی محبت اللہ کے لیے کرو. بے سود وہ عبادت جس میں کہ آرزو ہے، بے نور دل وہی جو مائل بجستجو ہے. تو یہ بزرگوں نے اس لیے فرمایا کہ عبادت جب کرو تو وہ بغیر آرزو کے کرو، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو، تب تم کو اس کی حلاوت محسوس ہوگی، اس کی مٹھاس محسوس ہوگی. واہ. اب ایک حدیث شریفہ ہے جس میں نبی اکرم مغفر ابن آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں اگر کسی بندے میں، مسلمان مومن میں ہوں تو اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اس کے دل کے اندر ہو، ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیگر تمام لوگوں سے بڑھ کر ہو، بے شک بے شک. اور ایک یہ کہ جب کفر سے اللہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا موقع دے دے، ایسی یعنی کہ بڑا خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے کہ وہ کفر میں تھا اور حالت اسلام میں آ گیا، حالت اسلام. اب دوبارہ معاذ اللہ حالت کفر میں جانے کو وہ ایسا سمجھے جیسے کوئی اس کو آگ میں اوئے پھینک رہا ہے، ہائے ہائے. کیا بات. جیسے کوئی اس کو آگ میں ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب ایسی کیفیت کسی بندے یا بندی اللہ کی، مرد یا عورت جو بھی ہو، اس کے اندر یہ پیدا ہو جائے، محسوس ہو جائے، تو وہ سمجھے کہ یہ ایمان کی حلاوت ہے، واہ واہ. یہ مٹھاس ہے، یہ اطمینان قلب ہے، اطمینان ہے. دیکھیے نا، ایک بندہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ لگن، وہ توجہ جو اس کو ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے عادتاً تو وہ عبادت کر لی ہے، لیکن برضا و رغبت جس میں کہ اللہ کی طرف اس کا دھیان چلا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں فنائیت. ایک فنائیت کا بھی ایک مقام مرتبہ ہوتا ہے نا، تو وہ فنائیت والی منزل کی طرف جب تک وہ قدم نہ رکھے، اس وقت تک ایمان کی حلاوت، مٹھاس یا ذائقہ یہ آپ کو محسوس نہیں ہو سکتا. کیا کہنا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بہت عمدہ موضوع، بہت اہم موضوع، میری آپ کی اور تمام مسلمانوں کی زندگیوں کا اہم ترین موضوع، یعنی کہ عبادت اور اس کی قبولیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ابتداً بات ہوئی کہ آیا یہ جو ہے حلاوت کیسے پیدا ہوگی اور کیسے معلوم ہو یہ کہ آیا ہماری عبادت قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. ایک ایسا کوشچن مارک ہے کہ جو ہر عبد کو جو ہے وہ اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں پیدا ہونے والا سوال ہے. میں عبادت تو کر رہا ہوں، کیا خبر اللہ تعالیٰ میری عبادت کو قبول کرے نہ کرے. تو اس حوالے سے یہ پروگرام بہت اہم ہے آپ کے لیے، اس کو ضرور دیکھیں، کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. عبادت کی قبولیت آج موضوع ہے، اور عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ والدین ہوں، بزرگ ہوں، وہ ایسے بچوں کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب اگر کوئی اور ان کا کوئی دوست، کوئی فرینڈ کسی بھی شعبے میں ترقی کر رہا ہو، بیٹا اس کو ذرا اپنے ساتھ رکھا کرو، ہمارا بچہ بھی کچھ سیکھ لے گا. تو یہ جو عبادت کا ذوق و شوق ہے، اس کو پیدا کرنا کیسے ممکن ہے کہ عبادت کا ذوق و شوق جب بچپن سے، اگر ایک بچہ میں نے دیکھا ہے کہ نمازی ہو تو پھر عمر کے آخری حصے تک اس میں ایک پابندی رہتی ہے نماز کی. اچھا، عبادت کو صرف ہم نماز تک محدود نہیں رکھ سکتے، یہ بہت بڑے وسیع تناظر میں ایک لفظ ہے عبادت. اس حوالے سے فرمائیے گا کہ عبادت کا ذوق و شوق کیسے پیدا کیا جائے. میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کروں کلام. دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی جو ایک صفت بیان فرمائی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ ایمان والے
اور وہ ایمان والے جو سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت بے کرتے شک ہیں. بے شک. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبت کرنے والا کون ہو سکتا کوئی ہے؟ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ بھی تعلیماً یہ دعا ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و ماء البرد. کیا بات. ایک معتدل ٹھنڈا پانی آقا علیہ السلام کو پسند تھا نا، تو عرض کی کہ یا الہ العالمین تو مجھے اپنی محبت عطا فرما، میری جان میری اہل سے زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما. ہائے ہائے کیا ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ محبت اللہ تعالیٰ کی جب دل میں بسائی جائے نا تو تب عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے. جب محبت ہی نہ ہو، ہائے ہائے. محبت ہی نہیں ہے، تو پھر عبادت کا ذوق اور شوق کبھی عطا نہیں کیا جاتا. اور میں یہاں پر یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ دنیا میں کوئی بھی کام جو کیے جاتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، دو ریزنز ہوتے ہیں. جی جی. یا تو وہ کسی کے ڈر سے وہ کام کرتا ہے، کسی کے خوف سے، نہیں کیا تو چھوڑے گا نہیں کیا تو مجھے نکال دے گا، یہ شوق سے ٹھیک ہے نا، اور نہیں کیا تو سزا بھی دے گا، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات جو دوسرا ریزن ہے، کسی کی محبت میں آ کر وہ کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر عبادت کو لے لیجئے تو یہاں پر علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کوئی جنت کی لالچ میں اور دوزخ یعنی عذاب الہی کے سے ڈر کر اگر عبادت کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے بالکل، اور وہ قبول کی جائے گی، اس کا اجر بھی اسے ملے گا. لیکن صوفیاء الگ بات فرماتے ہیں، جو اہل محبت ہے وہ فرماتے ہیں کہ محبت لالچ یا خوف سے نہ کی جائے، بلکہ عبادت جو ہے لالچ اور خوف سے نہ کی جائے، بلکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم ہو کر کی جائے. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا نا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ راتوں کو اٹھ کر عبادات فرما رہے ہیں، باقی سب پر 5 نمازیں فرض ہیں، آپ نے تہجد بھی اپنے اوپر فرض فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو مزہ آتا تھا، آپ کو لطف آتا تھا. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے قدموں کی خاک پر ہم سب قربان ہو جائیں، وہ کیا عرض کرتی ہیں، مولا تو نے راتیں اتنی جو ہے وہ قصیر بنائی ہیں، اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ تیری یہ عاجزہ بندی دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کر سکتی. کچھ رات کو طویل فرما تاکہ میں جی جان سے سجدہ کروں اور طویل سجدہ کروں. کیوں؟ کہ انہیں سجدوں میں، انہیں قیام میں، رکوع میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے میں، سجدہ کرنے میں، بیٹھنے میں مزہ آتا تھا. اس لیے وہ کہتے تھے کہ بھئی راتوں کو یا الہ العالمین راتوں کو طویل فرما. اور دوسرا یہاں پر ایک عرض اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا کی جائے. ایک سوال یہ بھی ہے نا، دنیا میں آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ والدین سے. کیوں جی؟ اب ان کی وجہ سے دنیا میں آئے. اچھا اسی طریقے سے کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ پوری زندگی اس سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں یار جب مجھ پر برا وقت تھا یہ میرا محسن ہے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا. یہ سارے عارضی ہیں، یہ سارے بطور سبب ہیں. اصل جو منعم حقیقی ہے، جو سارے احسانات جس نے ہم پر کیے ہیں، دنیا میں جو کچھ عطا فرمایا حقیقت میں اسی نے عطا فرمایا، وہ اللہ رب العالمین ہے. جب ہم عام کسی محسن کی محبت دل میں بسا لیتے ہیں اور عام کسی سے محبت ہو جائے کسی وجہ سے، لیکن جب ہم یہ خیال کریں کہ وہ مولا، وہ رب تعالیٰ جس نے سب چیزیں مجھے عطا فرمائیں، تو محبت خود بخود دل میں پیدا ہو جائے گی. خود بخود دل میں احسانات یعنی احساس پیدا ہونا شروع ہوگا کہ سارے احسانات، ساری نعمتیں، یہ ساری رحمتیں اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی ہیں، تو بھی خود بخود محبت پیدا ہوگی. اور اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ قرآن کریم نے جہاں پر عبادت کا حکم دیا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو عبادت کا حکم دیا نا، اس عبادت کی جو علت بتائی وہ بھی اللہ تعالیٰ
کے احسانات اور اس کی نعمتوں کو بنایا. مثال کے طور پر الذی جعل لکم الارض فراشا، کون سا رب جس نے زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا، بچھونا بنایا. والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے سائبان بنایا، چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر زمین سے انواع قسم کے رزق تمہارے لیے نکالے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اتنی نعمتیں مجھ پر عطا فرمائی، اتنے اس کے احسانات کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں گن بھی نہیں سکتا. تو جب محبت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود وہ بندہ محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت بھی ذوق و شوق کے ساتھ کرے گا. اور یہاں پر آخری بات میں عرض کروں گا کہ اس میں ضمنی ایک بات ہے کہ اصول یہ ہے کہ جس فیلڈ میں آپ کام کو اپنانا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے رابطہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو محبت چاہیے نا اللہ تعالیٰ کی تو اہل محبت کی صحبت اختیار کریں، محبت بھی ملے گی، عبادات بھی ملیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت ہی کہتے ہیں کہ ضروری ہے ہر کام کے لیے. اگر کوئی کام بے دلی سے کیا جائے تو بس وہ ایک فارمیلٹی ہوگی، آپ نے پوری کر دی، لیکن محبت کے ساتھ جب کام کریں گے، ذوق و شوق ہوگا اس میں شامل، تو وہ کیفیت یہ الگ ہوگی اور اس کے حلاوت ہی الگ ہوگی. اچھا، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس مرحلے پر کہ بہت سارے کام، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. یہاں یہ دونوں باتیں سامنے آئی کہ جناب ذوق و شوق سے عبادت کرنا یا عادتیں عبادت کرنا، کوئی بھی صورت ہو عبادت ادا ہو رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اعمال و افعال ویسے نظر نہیں آ رہے جو کہ ایک نمازی، پنجگانہ نمازی اور ایک پابند نمازی کے نظر آتے ہیں. تو وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جو ضائع کر دیتے ہیں عبادت کو؟ اس کو بھی جان لینا اور سمجھ لینا اور ذہن میں اس کو محفوظ کر لینا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری عبادات جو ہیں، جس کے لیے ہم سردی کی راتوں میں وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جب گرمی کی شدید گرمی ہو تب بھی، کوئی بھی موسم ہو، لیکن اللہ کی عبادت جاری و ساری ہے. تو وہ کون کون سے اعمال ہیں جو عبادت کو ضائع کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر ڈاکٹر صاحب کچھ کلام فرمائیں تو بہت اچھا ہوگا. قرآن مجید میں ہی ایک اصطلاح ہے حبط عمل کے حوالے سے کہ اعمال، کوئی بھی عمل ہو، نیکی کا عمل ہے، وہ یا تو باطل ہو جائے یا ضائع ہو جائے. عمل تو ہو چکا، لیکن جو عمل کا بدلہ ہونا چاہیے تھا، صلہ ہونا چاہیے تھا، وہ حاصل نہ ہو. اب مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بھی آداب ہیں. روزہ آپ رکھیں گے تو اس کے بھی شرائط ہیں. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ جس کی جو مرضی آئے کر لے، جیسا کر لے. نہیں، وہ بھی اپنے ایک دائرے کے اندر رہ کر وہ عبادت کو ادا کیا جاتا ہے. تو قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کرو. جو اللہ کی راہ میں تم صدقہ و خیرات کرتے ہو، کس طرح باطل نہ کرو؟ بالمن والعذا، یا تو احسان رکھ کر یا تکلیف پہنچا کر. یعنی آپ نے کسی کو اللہ کی راہ میں کچھ دے تو دیا، لیکن پھر آپ نے اس پر احسان بھی جتایا، اس کو شرمندہ بھی کیا، عزت نفس کو مجروح بھی کر دیا، اور یا اس کو اذیت پہنچائی کسی طریقے سے، صرف اس بنا پر کہ تمہیں پتہ نہیں میں نے تمہارے ساتھ کیا نیکی کی. تو ایسا جو عمل ہوگا اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ قرآن کی روشنی میں وہ عمل آپ کا جو ایسا ہوگا جیسے اکارت گیا. اگرچہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیکی آپ نے کر لی، آپ کو خیال نہیں رہا، اور آپ نے کوئی عمل ایسا کر لیا جو اس کے خلاف ہے، صحیح نہیں ہے، تو ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن اس نیکی کی جو برکات ہیں، اثرات ہیں، وہ آپ کو محسوس نہیں ہوں گے. اس لیے محسوس نہیں ہوں گے کہ آپ نے اس کے خلاف عمل کر لیا ہے، کہ نیکی اپنی جگہ کر لیا، آپ کر لیا. اب مثال کے طور پر سورۃ الحجرات میں حضور اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب، جس کو ہم آداب رسالت کہیں، اس کے بارے میں ابتدائی آیات اللہ پاک نے خود نازل فرمائی کہ ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز پر مقدم نہ کرو، اونچی نہ کرو، اور ان کو اس طرح مخاطب نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرو، کہیں تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، وانتم لا تشعرون، کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ممنوع قرار دے دیا ہے، اس چیز کو لے کر اگر کوئی خیال نہیں رکھے گا اس بات کا،
تو جو اور بقیہ اعمال ہیں اس کے وہ بھی ضائع ہو سکتے ہیں. مثلا ایک تو آداب رسالت ہے نا، اس کا آپ نے خیال نہیں رکھا. نماز آپ پڑھ رہے تھے وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے. روزے رکھ رہے تھے وہ بھی ضائع ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس پر منحصر کیا ہوا ہے نا، انحصار اس پر رکھا ہوا ہے، کیونکہ بارگاہ رسالت کے آداب بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے نا، ادب گاہے زیر آسماں آزرش نازک تر، عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. اب آپ بتائیے کہ جس جگہ یہ معاملہ ہو وہاں عام آدمی کی کیا مجال ہے؟ اللہ اللہ اللہ. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اعمال ضائع ہونے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ عمل کریں، ایک چیز اور بھی ہے. دیکھیے ہر عبادت جو ہے نا وہ محض اللہ ہی کے لیے ہو. جب بھی کوئی خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ریاکاری کا اس میں شائبہ پیدا ہو جائے، دکھاوے کا شائبہ، اور دکھاوا جو ہے بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے. نہیں، دکھاوا نیت سے ہوتا ہے. اگر ریاکاری کی نیت، مسجد کے اندر 500 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ہر ایک دوسرے کو دیکھتا ہے. ہاں، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ دکھاوا تھوڑی ہو گیا. دکھاوا یہ ہے کہ جو عمل جو بندہ کر رہا ہے عبادت، وہ اس نیت سے کرے کہ میں دکھاؤں. جب اس نیت سے کرے گا وہ دکھاوے کی نیت سے، تو ہی دکھاوا کاؤنٹ ہوگا، تو ہی ریاکاری کاؤنٹ ہوگی. تو اب اگر فرض کریں، آپ کو جو سوال ہے اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی معاذ اللہ ریاکاری کی نیت سے کوئی نیک عمل کرے گا تو وہ بھی ایسا ہے کہ جیسے ہفتے عمل کے وہ اس کے اعمال جو وہ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے بظاہر تو عمل صحیح کر لیا، 2 رکعت نماز تھی، 2 رکعت ہی پڑھی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کی اس نے. لیکن چونکہ وہ جو نیکی کی جو شرط تھی اس کو مفقود کر دیا اس نے، اور اس کو ترک کر دیا، اس کی وجہ سے اس کا جو عمل ہے وہ ایسا ہوا جیسا کہ ضائع ہو گیا. کیا بات. یہ جو آپ نے لفظ گڑبڑ استعمال کیا نا، بڑا کمال ہے. یہ گڑبڑ بنیادی طور پر غفلت، اور نماز، دوران نماز یا دوران عبادت دنیا کا کوئی خیال آ جانا. میں تو نماز میں کھڑا ہوں، ایسا نہ ہو کسٹمر چلا جائے. وہ بندے کو آنا تھا، اس کا فون آنا تھا. نماز آپ کی وجہ، چونکہ گڑبڑ جو لفظ استعمال، بڑا اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے. بہر صورت یہ ہوتا ہے، یہ وسوسے آتے ہیں، اور ظاہر نماز کو متاثر کرنے کے لیے شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے. لیکن جو عبادت کرنے والا ہے وہ جب اپنی پوری توجہ کے ساتھ نماز کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا داری کے لحاظ سے وہ کافی دور ہو جاتا ہے. ایک بہت ہی عمدہ سوال ہے اس پروگرام کا، میں سمجھتا ہوں مرکزی سوال ہے، اس پر میں دونوں سے کمنٹس لوں گا، اور میرے جیسے اور بہت سارے ایسے سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہوگا. وہ سوال پیش کروں گا، کہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جناب، عبادت کی قبولیت آج موضوع ہے. سوال کے لیے جو میں نے تمہید باندھی تھی وہ بھی آپ تک پہنچ گئی، اور سوال سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، ہم میں ایک تساہل ہے، ہم میں ایک سستی ہے عبادت کے معاملے میں، اور دیگر معاملات میں نہیں. دنیاوی معاملات میں ہم بہت الرٹ نظر آتے ہیں. جناب بر وقت کسی کام کو کرنا ہو تو پھر دیکھیں آپ، لیکن جب عبادت کا معاملہ آ جائے، چلو اگلی اذان سے پہلے پچھلی نماز پڑھ لیں گے، مستحب وقت گزر رہا ہے، ہماری لاپرواہیاں جاری ہے، ہم لوگ دیگر امور میں مصروف نظر آ رہے ہیں. یہ جو عمل ہے اور نماز ہے، یہ بھی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود مستحب وقت کو لاپرواہی کے ساتھ گزار دینا، تساہل کے ساتھ گزار دینا، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ کلام فرمائیے. دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں عدم قبولیت کی جو علامتیں ہیں وہ بیان فرمائیں. یہ جو ہے، یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہمارے پروگرام کا نتیجہ ہے، ٹاپک کا نتیجہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا لیکن وقت کے اندر پڑھنا تو نماز تو ہو جاتی ہے. فتویٰ تو یہی ہے. میں نے شروع میں کہا نا کہ مفتی جو ہے ادائیگی کا فتویٰ دیتا ہے کہ ادا ہو گئی، ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ یہاں پر ایک یہ بھی، لیکن اس کو عادت بنا لینا، اس کا بھی ذرا فرما دیجیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. لیکن یہ سستی جو ہے، یہ آپ جو آخر وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور عادت بنا لی آپ نے، یہ سستی آپ کو عدم قبولیت کی طرف بھی لے کر جائے گی اور نماز چھوڑنے کی طرف لے کر جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ مطلب بظاہر کو اتنی خطرناک بات نہیں لگتی، لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے. میں نے دیکھا ہے، اشارہ ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ ہم کسی سفر میں تھے تو ایک شخص کو میں نے کہا نماز پڑھ لیں. ہم بولا نہیں، میں ذرا بعد میں پڑھ لوں گا. کچھ دیر کے بعد سو گئے، گئی نماز. ہاں، تو یہ آپ کو یوں سمجھ دیں کہ عدم ادائیگی کی طرف لے کر جائے گی. اسی لیے ہونا یہ چاہیے، اگرچہ فجر کی نماز کی ادائیگی جو ہے وہ تھوڑی سی لیٹ ہے، ظہر کی سردیوں میں لیٹ ہے، اور سردیوں میں جلدی ہے، گرمیوں میں لیٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، آپ کی مسجد میں، علاقے کی مسجد میں نماز ہو رہی ہے، آپ جا کر پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے نا. اس پہ دیر مت کیجئے.
اچھا اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ جیسے ہی وقت ہوتا ہے صحیح نا تو نماز پڑھ لی, اذان بعد میں ہوئی, ہاں اذان ہو جاتی ہے نماز, لیکن اذان بعد میں ابھی ہوئی نہیں ہوئی, بس وقت فوراً پڑھ لی, جلدی جلدی پڑھ لی, صحیح نا. نماز تو آپ نے پڑھ لی لیکن آپ نے اپنے سر سے بوجھ اتارا ہے, صحیح نا, اپنے سر سے بوجھ اتارا, اور نماز اس طرح جلدی جلدی پڑھی جیسے اناڑی کوئی سائیکل چلا رہا ہو, کبھی ادھر ماری کبھی ادھر ماری, نہ قیام نہ رکوع نہ سجدہ نہ جلسہ, کچھ بھی نہیں. تو جلدی جلدی پڑھنے کا اس طرح فائدہ ہی نہیں ہے. اور یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اللہ, ہاں ڈرنے والے, 5 وقت نماز ہے, نماز بھاری ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے نہیں ہے. ڈرنے والوں. اور قد افلح المؤمنون 18ویں پارے کے آغاز میں چلے جائیے کہ تحقیق کامیاب ہوئے ایمان والے کون, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اول وقت میں پڑھنا جلدی جلدی یہ بھی صحیح نہیں ہے. اول وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اور بالکل تمام تقاضوں کے ساتھ پڑھتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. لیکن دیر کرنا اور بالکل اخیر وقت تک, تو یہ آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر جائے گا. اس میں ذرا غور فرما لیجئے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ عبادت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے, تو یاد رکھیں کہ جھکنا اس وقت ہے جب حکم ہو. ٹھیک ہے نا, اس وقت حکم نہیں ہے اور حکم کے بعد آپ آ رہے ہیں. یہ ایسی بات ہے کہ آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں, 9 to 5 آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ روزانہ جو ہے وہ 6 بجے پہنچ رہے ہیں کہ میں پوری رات گزاروں یہاں پر, تو فائدہ نہیں ہے, وقت گزر چکا ہے. ہاں, تو جب حکم ہے, جس وقت حکم ہے تو اسی وقت آپ تعظیم کے لیے جھک جائیں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں بہت سے لوگوں کی عادت ہے, یار وہ فجر کی نماز ہاں زور کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں نا, قضا پڑھ لیتا ہوں, زور کی کبھی چھوٹ گئی تو عصر کے ساتھ پڑھ لی. ہاں کبھی خدا نہ خواستہ سوتے میں یا کوئی اس طرح گزر گئی نماز, آپ نے قضا پڑھ لی, توبہ کی, اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمانے والا ہے. اس کی عادت بنا لی تو قرآن کریم میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کہ برائی ہو, خرابی ہو, یا ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. فرمایا کہ ان کی مسلین کے لیے خرابی ہو, الذین ہم عن صلاتہم ساہون, جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. اور سستی کیا ہے, واضح ہو گئی بات, سستی کیا ہے کہ وقت گزار کر نماز پڑھنا. اچھا جو جلدی جلدی نمازیں پڑھتے ہیں, تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھے, نہ رکوع صحیح, نہ قیام صحیح, نہ سجدہ صحیح. فرمایا کہ ایسی نمازیں منہ پر دے ماری جائیں گی. تو کسی نے بڑے پیارے انداز میں اسے اپنے اشعار میں پرویا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں, وہ دل, وہ جگر, وہ آرزو باقی نہیں, نماز روزہ قربانی و حج سب باقی ہے, تو باقی نہیں. واہ واہ. اچھا بات یہی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور دنیاوی امور میں مصروفیت ہو, تقریبات ہو. ایک جملہ اور بھی کہوں گا, ہمارے یہ عادت ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو گھر کے کپڑوں میں پڑھ لو, عام کپڑوں میں, گندے کپڑوں میں پڑھ لو, دعوت میں جانا ہے تو اچھے کپڑے. اس پر بھی زیادہ غور کر لیجیے. اس پہ بھی یہ جو پروٹوکول ہے, ارحم الراحمین سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں نماز کا ایک اپنا پروٹوکول ہے. کس بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں اور وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہیں, جس نے پیدا کیا ہے, جس نے تمام نعمتیں. اور فرمایا گیا نا, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, تو یہ بھی فرمایا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس کو جھٹلایا جائے. اور بات یہ کہ جب ہم نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس کا احسان بھی مانیں گے, احسان مانیں گے تو خوش و خضوع کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے. اب یہ آج عبادت کے حوالے سے بات ہوئی, میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے پیغام لے لوں, چونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے. تساہل پر بھی بات ہوئی کہ یہ تساہل نہیں کرنا چاہیے, اجرت میں بھی نماز نہیں پڑھے, تاخیر کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھے, اس کے وقت پر نماز پڑھے جیسا کہ حکم ہے, اور پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز پڑھے. یہ بہت, جب انسان قیام کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں نہ جانے اللہ کی رحمت کتنی جوش میں ہوتی ہوگی کہ میرا بندہ میری خاطر اس وقت کھڑا, میری عبادت کے لیے کھڑا. تو یہ دیکھیں کہ نماز کا ہر رکن جو ہے وہ سپردگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو, پورے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے, اس کی عبادت کے سپرد کر دیا ہے. تو نہ جانے اللہ تعالیٰ اس کے کتنا اجر و ثواب آپ کو دے رہا ہوگا. اس تصور کو سامنے رکھتے ہو کیا پیغام دیجیے گا حضرت؟ عبادت کی قبولیت پر آج ہم نے بات کی, یہ بہت اہم موضوع ہے اور ہر دور کا, ہر وقت کا موضوع ہونا چاہیے ہمارا. کیا فرمائیے گا؟ آخری جو سوال ہے آپ کا, جی اس میں میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت شیخ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے نمازوں کی جو مستحب اوقات بیان فرمائے, تو فرمایا کہ نماز کے 2 حصے کریں, اگر آپ اوقات کے وقت کے 2 حصے کریں تو جو اگلا حصہ ہوگا وہ مستحب وقت ہے. یعنی 2 حصے, مثال طور پر 1 گھنٹہ ہے, ایک نماز کا 1 گھنٹہ ہے, مثال سمجھ لیں, تو 1 گھنٹے میں پہلا آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں آپ,
اگلا آدھا گھنٹہ باقی ہے نا، تو اس میں جو وقت ہوگا وہ مستحب وقت ہے، لیکن وقت شروع ہو جائے گا اس وقت جب سے کہ وقت شروع ہو چکا. تو اب اگر فرض کریں وقت شروع ہونے پر کسی نے نماز ادا کر لی تو نماز ہو گئی. اس وقت تک اس کے پاس وقت ہے جب تک وہ وقت ختم نہ ہو جائے. صحیح. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس نے وقت کے اندر نماز پڑھی تو وقت کھو کر نماز نہیں پڑھی، وہ وقت کے اندر ہی ادا ہوئی. وقت کے اندر ہی ادا ہوگی. یہ جو حضرت علامہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے یہ بالکل درست ہے کہ وہ جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ وقت گزار کر پڑھنے والوں کے لیے. وقت گزار کر وقت گزارنے کا مطلب یہ کہ وقت تو گزر چکا تو وہ قضا ہو گئی. اب آپ پڑھیں بلا وجہ تو اس کی پکڑ ہوتی ہے. صحیح. کہ بلا وجہ نہیں، ورنہ مستحب اوقات میں نماز اس طریقے سے ہو جائے گی کہ ایک وقت فجر کے لیے جیسا ہے کہ جب تک کہ سورج نہ نکلے اس وقت اس کا وقت باقی ہے. بلکہ حدیث پاک میں تو یوں بھی ہے کہ اجالے میں ذرا نماز پڑھی جائے. حدیث پاک میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بڑا اہم تھا جو آپ نے کیا تھا کہ اس طریقے سے بندے کو سمجھنا چاہیے. کبھی کبھی دیکھیں نا انسان ہے کام کاج میں اس کو فوراً موقع نہیں ملتا. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں یہ میرے ہاتھ میں کام ہے ذرا میں کر لوں تو نماز پڑھوں. تو بھئی نماز کا وقت موجود ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لیجیے آپ نماز، وہ کوئی مسئلہ نہیں. ہاں البتہ جماعت ایک الگ چیز ہے، تو جماعت کو کھونا نہیں چاہیے کیونکہ جماعت سنت موقع تھا. کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت میں حاضر ہو. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے. عبادت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم اکثر الحمدللہ ٹیمپلیٹس پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، ARYQ TV کے مختلف پروگرامز بھی دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے جن و انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے اس نے پیدا کیا. ہم اپنے امور میں لگ گئے، ہم نے عبادت کو پس پش ڈال دیا، ہم نے اس کو ایسا سمجھ لیا کہ چلیں اب وقت ملے گا تو کر لیں گے، لیکن یہ ہم کریں گے تو کام ہوگا چونکہ یہ تو دنیا ہماری ذمہ داری ہے. جبکہ وہ تمام چیزیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ کس طرح اس کو بہتر کرتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عبادت کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ تمام امور انجام دیں کہ جو نماز ہے، دیگر فرائض و واجبات، مستحبات اور دیگر چیزیں ہیں جس سے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دے سکتے ہیں. بہر صورت جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.